اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ تیسرے پارے سے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اگر ہم کوئک ریکیپ کریں کہ ہم جو ہے پورے قرآن کو اس بار جو ہے وہ کس تھیمز اور کس ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے دعا کی تھی کہ ہم نے آپ کی عبادت کرنی ہے اور ہمیں مدد چاہیے، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ صراط المستقیم کیا ہے، اس میں کیا کیا ٹیسٹ آئیں گے، اس میں کیسے چلیں، اس میں چلنے سے ہم کیسے جو ہے نا وہ بھٹک سکتے ہیں، کون سے غلط رستے ہیں جن پہ ہم جا سکتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے صراط مستقیم کے بارے میں۔ پھر دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہم یوم الدین کے بارے میں دیکھیں گے، مالک یوم الدین۔ ہمیں جو ہے وہ یوم الدین کے جیسے گلمپسز ہوتے ہیں، اس کی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ایسے بھی ہوگا اور ایسے بھی ہوگا اس قیامت کے دن، وہ ہمیں مالک یوم الدین دکھائے گا۔ اور پھر تیسری بات جو ہم نے کہا تھا وہ کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں راستہ چاہیے تو اب ہمیں لوگوں کی کوئی ایگزامپلس چاہیے نا۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اچھی سٹوریز سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ اچھا دیکھو اس شخص نے ایسا کیا، کتنا زبردست تھا یہ، اور آپ کسی غلط سٹوریز سے زیادہ نصیحت پکڑتے ہیں کہ اچھا اس شخص نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو بالکل اسی طرح قرآن میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کچھ ایسی سٹوریز دیں گے جن میں ہمارے لیے یہ وہ ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے ایگزامپل ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح بنو، اور کچھ ایسی بھی سٹوریز ہوں گی جس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح جو ہے وہ نہ بنو، تو ان سے بچنے کی انہوں نے یہ کیا تو تم ایسا نہ کرو۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں کیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، اور کیا ہے کہ کچھ نے ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے درجات میں ڈیفرنٹ طرح سے بلند کیا۔ جیسے ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل ہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے بینات اور کھلی کھلی نشانیاں دی۔ تو اس سے ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ لینے کا لیسن ہے اور سبق ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو، ہر انسان کو ہم میں سے جو ہے ڈفرینٹ قسم کے ٹیلنٹس دیے، ڈفرینٹ چیزیں دی جس میں وہ اچھا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں جس میں وہ نہیں اچھا۔ تو فضل اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت ہے وہ کسی کو کسی چیز میں دی ہے، کوئی کوکنگ میں زیادہ اچھا ہے، کوئی ہوم ڈیکور میں زیادہ اچھا ہے، کوئی آرٹس میں زیادہ اچھا ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے میں زیادہ اچھا ہے، کوئی سیکھنے میں زیادہ اچھا ہے، کوئی سکھانے میں زیادہ اچھا ہے۔ مطلب ہر ایک کے ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں یا ڈفرینٹ وہ ہیں، اسی لیے تو میں سوچتی ہوں کہ ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں نا، اسی لیے ڈفرینٹ پروفیشنز ہے کہ انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر ہے، لائر ہے، ٹیچر ہے۔ تو کبھی آپ سوچتے ہو کہ شاید یہ والا کام تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی نا، یہ پروفیشن تو امپاسبل فار می، لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ اس کے اندر اتنا زیادہ نہ صرف یہ کہ اس میں ایکسیل کرتا ہے بلکہ اس میں انجوائے کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اگر مجھے یہ کیپیبلٹی دی ہے، یہ کوالٹی دی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے، میرا کوئی اسپیشل وہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، موسیٰ علیہ السلام کو ڈفرینٹ قسم کے معجزے دیے، ڈفرینٹ کوالٹیز دی، ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز ایک ڈفرینٹ طرح کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ڈفرینٹ قسم کے معجزے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈفرینٹ معجزہ ہے۔ اور اگین یہ بھی سمجھے کہ جس کو جو فضیلت یا جو کوالٹی دی وہ اس کے لحاظ سے ہے، ان کے ایپٹیچیوڈ یا ان کی ضرورت کے لحاظ سے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کچھ میجیکل سا ملنا چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ میڈیسنل سا ملنا چاہیے تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انٹلیکچوئل سا ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جو قوموں تھی ان کے یہ تقاضے یہی تھے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم یہ دیکھیں اللہ نے مجھے اس چیز میں فضیلت دی ہے اور اس کو اس چیز میں فضیلت دی ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو یہ جو ہے وہ دی ہے، فضیلت دی ہے اس چیز کے اندر، اور مجھے جو ہے نا وہ اس چیز میں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اس پہ ہماری نظر بھی آ جائے کہ اچھا مجھے یہ ٹیلنٹ ملا ہے، اور اب یہ کہ میں اس کو بہترین کیسے اللہ کی راہ میں لگا دوں، اور کسی کو دیکھ کے پھر ہمیں یہ نہ ہو کہ ہائی اس کو یہ ملی ہے، کاش یہ مجھے بھی ملی ہوتی۔ دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی، لیکن جو آپ کو ملا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اس کے بجائے کہ اپنا دوسروں سے کمپیریزن کریں، ٹھیک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ لوگ بعد میں جب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کھلم کھلے نشانیاں بھیج دی، اس کے بعد کس طرح آپس میں جو ہے نا یہ لڑتے جھگڑنے لگے، اور اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے جھگڑتے آپس میں، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں اختلاف نہیں
تو وہ روکا. تو اس کا بیسک یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سارا کا سارا میرا اور آپ کا ہم سب کا ایک ٹیسٹ ہے. جو چاہے گا وہ ایمان لے کے آئے گا, جو چاہے گا کفر کرے گا, کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا. تو اللہ آپ ہمیں توفیق دے کہ ہماری چوائسیز بھی اس دنیا کے اندر بہترین کر دے. اور پھر یہ کہ جو ہے نا وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے جھگڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایڈریس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. اب اگین رزق میں ہم جنرلی جو ہمارے دماغ میں آتا ہے اچھا زیادہ سے زیادہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ہے نا پیسے, کہ کون سا والے ہمیں پیسے دیے, لیکن اللہ کرے کہ ہماری جو رزق کی ڈیفینیشن ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے کہ صرف پیسے ہی رزق نہیں ہے. خاص طور پہ مطلب جب ہم یو ایس میں ہیں تو یہاں پر تو جو ٹائم ہے وہ اس کو بھی منی کے لحاظ سے کرتے ہیں نا کہ پر آر ہر ایک کے چارجز ہیں یا پر آر میں اتنا جو ہے نا میرا ٹائم جو ہے وہ ویلیویبل ہے. تو ہمارا ٹائم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے. ہمیں جس چیز میں بھی ہم نے دیکھا جو فضیلت ملی ہوئی ہے, جو ٹیلنٹس ہے, ایبلٹیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے نا. تو اللہ کرے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا, جس چیز میں اچھے ہیں, جتنا ہمارے پاس وقت ہے, جس چیز کے جس سے ہم دوسروں کو بینیفٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک, تو یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے رزق ہے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بہترین اس میں جو ہے نا وہ رستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر اس دن کوئی سودے بازی اور ایکسچینج نہیں ہے, اس دن کوئی دوستی نہیں ہے, اس دن کوئی سفارش نہیں ہے. اور اگر کسی نے دنیا میں کفر کیا تو وہ جو ہے نا وہی اصل میں اس دن جو ہے وہ ظالم ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن ہمارا کرا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اچھا کیوں ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں؟ اللہ کرے جس طرح ہمیں آیت الکرسی حفظ ہے نا اور یاد ہے, اسی طرح یہ آیت الکرسی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں نا یہ ابھی ہماری بیک گراؤنڈ میں نا ہمارے دماغ میں ہونے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا مطلب عظیم ہے, اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بلند ہے اور میرا اتنا زیادہ خیال کرنے والا ہے. وہ تو زندہ ہے, وہ تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے, کوئی ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نیند اور اونگ نہ آتی ہو, کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جو ہے نا زمین و آسمان میں سارا کا سارا کچھ ہے وہ اس کا ہو. تو اگر وہ ایسا ہے تو ہمیں اس کی کیسی تعظیم کرنی چاہیے یا اس کی کیسی موجودگی کا احساس, جو ہم کل بھی دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, مجھے سن رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, تو ہمارے عمل میں کیسی تبدیلی آ جانی چاہیے کہ وہ تو ہمیشہ زندہ ہے, نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, سارا کا سارا کچھ اسی کا ہے زمین و آسمان میں, کوئی کسی کی مجال نہیں ہے اس کے سامنے کوئی سفارش کرے. سارا کا سارا جو علم ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, سامنے کا بھی اور بعد کا بھی, ظاہر کا بھی, اوجھل کا بھی, کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا علم کا مگر یہ کہ وہ چاہے. جو علم ہے جس کو اس نے دیا وہی اس کے پاس علم ہے, ورنہ کوئی خود سے کوئی علم بھی حاصل نہیں کر سکتا. وہ گھیرے ہوئے اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو, اس کو کوئی چیز جو ہے نا وہ چیز تھکاتی نہیں ہے اور وہ بہت ہی بلند اور عظمت والا ہے. تو سبحان اللہ, جب یہ ہے ہمارا رب تو ہم اس کے علاوہ کیوں کسی اور کو زیادہ بڑا ٹھہرائیں یا اس کے علاوہ کیوں کسی سے کوئی امید رکھے کہ وہ کوئی ہماری مدد کرے گا. کوئی کیا ہماری مدد کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ؟ تو اللہ کرے کہ ہمارے وہ جو بات تھی نا الذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت بھی ہماری اللہ تعالیٰ کی ہو جائے, سب سے زیادہ جو خوف ہے نا کہ کہیں میں اس کو ناراض نہ کر دوں, اور سب سے زیادہ اس کی تعظیم کہ اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے دنیا میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا ہے تو اس کیمرے کی تعظیم میں کیسے ہم سگنل نہیں توڑتے ہیں کہ کانسیکوینسز کا ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ آ جائے گا گھر ٹکٹ, اور اس لیے ہم فاسٹ ٹریک والی لین میں چلاتے نہیں ہیں. تو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہر لمحے ہم ایسی آپ کی تعظیم کر سکیں کہ ہم وہ غلط کام کرنے لگیں لیکن ہم رک جائیں سوچ کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ کہ اس دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے, جو کچھ وہ چاہے گا تو وہ ہدایت لے لے, نہیں چاہتا تو وہ نہ ہدایت لے لے. جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو کھلا واضح کر دی ہے, اب جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو باقی طاقتیں ان کا انکار کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے گا, تو یہ کیسے ہے جیسے کسی نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے اور اس کو توڑا بھی نہیں جا سکتا, وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تو سارے سہارے ہیں وہ ٹوٹ جانے والے ہیں. چاہے میں کہتی ہوں کسی اور کا سہارا چھوڑ دیں, اپنا ہی سہارا دیکھ لیں. ہماری اپنی ہم کتنے عزم کرتے ہیں, کتنے ارادے کرتے ہیں اور کتنی بار توڑتے ہیں ان کو. کتنی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو یہ توبہ ہم کر کے رہیں گے, اس رمضان تو ایسا ہوگا, اور پھر ہمارے ارادے کتنی بار ٹوٹ جاتے ہیں. تو باقی انسان بھی تو ہماری طرح ہے نا, یا باقی اسباب بھی تو ہماری طرح ہے. کس چیز کی ہمیں گارنٹی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی ہمیں گارنٹی ہے کہ وہ اگر اس سے ہم نے امید رکھی, اس کے ساتھ ہم نے تعلق قائم کیا, تو وہ کبھی بھی ہمیں جو ہے نا کیا نام ہے ٹوٹنے نہیں دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ولی ہے, دوست ہے, کن کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا. اب یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ہے کیسا. اگر ہمارا ایمان ہے تو یقیناً وہ تو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف, اور جو کفر کرنے والے ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں جو ہے
دوسروں سے امید رکھتے ہیں یا دوسروں کو زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں فوقیت دیتے ہیں، تو ان کے جو دوست ہیں وہ تو طاغوت ہیں، اور طاغوت یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو طاقتیں وہ انہیں روشنی میں سے نکال کے جو ہے نا وہ تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ اہل دوزخ ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے رہنے والے ہیں۔ اب اس کو آپ وہ کریں کہ جو ہے کنیکٹ کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان لینے والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مضبوط کڑے کی طرح ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کو وہ اندھیروں سے جو ہے وہ روشنی کی طرف نکالتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں میں سے روشنی کی طرف۔ اور اس کی اب اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے کہا تھا کہ جو انعمت علیہم جو انعام جن پہ اللہ نے کیا ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس دیتے ہیں، تو اب ان ایگزامپلس میں سے پہلی ایگزامپلس آ گئی کہ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اس شخص کا واقعہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا نمرود اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیوں اس کو کس بات کا زوم تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہوئی۔ اب دیکھیں یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اس شخص کی طرح نہیں ہونا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا تو رب مجھے جو ہے نا وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کیا کہنے لگا، لو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، یہ دیکھو میں حکم دیتا ہوں، اس شخص کو میں نے آزاد کر دیا، ایسے سزائے موت ختم ہو گئی، اور اس شخص کو میں نے حکم دیا اب یہ قتل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا تھا، کیسے ان کو یہ حکمت دی تھی کہ وہ اس وقت فوراً سے جواب دے سکے، اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم سورج کو جو ہے نا وہ مغرب سے لے آؤ۔ تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا ظالموں کو، جو ظلم کرنے پہ اترا ہوا ہو اور جو اللہ کی بات نہ ماننے کا جس نے وہ کیا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو یہ تھی ایگزامپل نمبر 1 کہ انعمت علیہم میں سے ہونا اور مغضوب علیہم اور ضالین سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب آگے ایگزامپل نمبر 2 جو عزیر علیہ السلام کی ہے کہ جو ہے وہ ایک بستی کے اوپر سے گزرے اور وہ گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، ٹھیک، اور پھر ان کے دل میں جیسے خیال آیا، جیسے ہمارے بھی دل میں کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اللہ کل شیء قدیر ہے، اچھا ہم مر جائیں گے پھر ہم قبروں میں چلے جائیں گے اتنے عرصے کے بعد، پھر کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو ایسے ہی ان کو خیال آیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو اٹھائے گا بعد اس کی موت نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو 100 سال تک جو ہے نا وہ سلا دیا، موت دے دی، اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا، اور اب ان سے پوچھا کہ اب یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے تک یہاں پر ٹھہرے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، جیسے اپنے بارے میں سوچیں نا، کبھی میں کہتی ہوں کہ اپنے خاص طور پر بچوں کی یا جیسے شادی یا کوئی ایسے بڑے ٹائم لائنز ہوتے ہیں نا، گریجویشن کا وقت، اس سے ہم جیسے وہ کرتے ہیں کہ اچھا کتنا وقت گزر گیا، تو جب ہم ایئرس کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے پلک جھپکنے کی بات لگ رہی ہے، ایسے جیسے کل ہی ابھی وہ تھا، یہ دن تھا، یہ بیٹی میری پیدا ہوئی تھی، کل دن تھا وہ گریجویٹ ہوئے تھے اپنے اس سے جو ہے نا اپنی ڈگری سے، اور کل وہ دن تھا جب ہم امریکہ آئے تھے۔ مطلب بالکل جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جیسے سالوں گزر کے ایسے لگتا ہے جیسے پلک جھپکنے میں ہوا تھا۔ تو آپ ان کی ایگزامپل سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 100 سال بھی گزر جائیں تو بھی تم جاگو گے، تو تم کیا کہو گے کہ دن یا دن کا بعض حصہ، تو دیکھیں اس کا مطلب ہے یہ دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ ہماری کتنی لائف ایکسپیکٹنسی، ہم کتنے سال سے جی لیں گے، اچھا چلیں 100 سال جی لیں گے، جب 100 سال بھی جی کر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہم عزیر علیہ السلام کی طرح بالکل ایسے کہیں گے کہ اس دنیا میں ایسے ہم نے گزارا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ دن کا یا دن کا کچھ حصہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں یا اس میں کمپلینس میں گزار دیں یا اس میں گزار دیں اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ایسے کیوں کیا، میرے ساتھ تو یوں ہو گیا؟ یہاں یہ دن یا دن کا کچھ حصہ اس لیے ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی جنت ہے اس کے لیے ہم تیاری کر لیں۔ تو خیر ہم واپس قصے کی طرف آتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم تو اصل میں 100 سال یہاں پر رہ گئے ہو، اور تم کہہ رہے تھے نا، حیران ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، تو یہ دیکھو کھانے اور پینے کو دیکھو کیسے یہ 100 سال کے بعد بھی اللہ چاہے تو کھانا پینا باسی نہیں ہوا۔ یہ اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کیسے یہ ہڈیاں ہو گیا، اور ہم ان ہڈیوں سے دیکھو کیسے ان ہڈیوں کو ہم جوڑیں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے، کیسے چڑھائیں گے اس کے اوپر گوشت۔ پھر جب ان پہ واضح ہو گیا تو وہ کہنے لگے اب میں نے جان لیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہمارے دماغ میں یہ سوال آئے نا اگین کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، اللہ کیسے علی کل شیء قدیر ہے، میری اس مشکل میں سے کیسے نکالے گا اللہ تعالیٰ، یہ تو امپاسبل سی سچویشن ہے۔ تو ہمیں یہ عزیر علیہ السلام کی اگزامپل یاد آ جائے کہ کیسے سالوں 100 سال بھی گزر جائیں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کھانا نہیں گلے سڑے گا۔ 100 سال کے بعد بھی جب ہڈیاں ہو چکا ہوگا جو ہے نا، کیا نام ہے، کوئی گدھا جو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہڈیوں سے بھی اس کو جو ہے نا پھر سے جوڑ لائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اور ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی جب ہم ہڈیاں ہو چکے ہوں گے قبروں کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جوڑ کے اسی طرح جو ہے نا وہ اٹھا کھڑا کریں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ پھر تیسری ایگزامپل کیسے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور یہاں پر جو اندھیرے مراد ہے نا بیسیکلی جب کوئی کنفیوژن ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا، کوئی کویشچن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اگر ہم واقعی ایمان لانے
والے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو, عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت, سمجھ, بوجھ دی, ایگزامپل سے سمجھایا تھا, تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح ہمیں ایگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں. بس صرف بات کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, کہ ہم اسے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو مزید بڑھا دے, مجھے اندھیروں سے, کہ جو شک کے اندھیرے ہیں, مجھے اس سے ایمان اور یقین کے اس کی طرف لے جا, روشنیوں کی طرف لے جا. تو اب تیسری ایگزامپل کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے آپ دکھائیں کہ کیسے آپ مردوں کو جو ہے نا وہ زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل میں ایمان رکھتا ہوں, لیکن یہ کہ مجھے ذرا مطمئن ہو جاؤں, ذرا مجھے وہ ہو جائے نا کنفرمیشن, یقین آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, لو 4 پرندے, پھر ان کو جو ہے نا وہ اپنے سے مانوس کر لینا, پھر ایسا کرنا کہ ان کو ذبح کر کے پہاڑ پہ ان کو ایک ایک ٹکڑا جو ہے نا کیا نام ہے 4 یا جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر رکھ دینا, اور پھر ان کو آواز دینا. تم دیکھنا کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو انہوں نے ذبح کر کے رکھ دیے تھے وہ دوڑتے ہوئے آگے. اور یہ کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے, اللہ تعالیٰ اعلیٰ کلی شیء قدیر ہے. وہ اسی طرح جیسے پرندوں کو جوڑ کے لے کے آ سکتا ہے, ہمیں بھی جوڑ کے لے کے آئے گا. پھر اس سے پہلے بھی ہم نے جو بات کی تھی کہ جو ہے جو اپنے ٹیلنٹس ہیں ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا لیں. اپنا جو وقت ہے, جو ہماری انرجیز ہیں, ہر دن ہمیں نیا وقت ملتا ہے نا. چلیں ٹیلنٹس کہتے ہیں بندہ ڈفرینٹ ہے, اپرچونیٹیز ڈفرینٹ ہے. ہم صرف اگر ٹائم ہی کو لے لیں, ہر دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے اس کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا مشکلیں, 24 گھنٹے ہم میں سے ہر ایک کو ملتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میں اور آپ وہ 24 گھنٹے کس کام میں لگا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنا انالیسس کیا؟ کیا اپنا جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا موبائل کے اوپر بھی اسکرین ٹائم کا انالیسس آ جاتا ہے کہ اتنا ٹائم آپ نے اسکرین پہ لگایا, تو ہم نے کبھی اپنے ٹائم کا انالیسس کیا کہ آج کا دن ہم نے کتنا ٹائم کتنا کچھ کیا؟ کیا ہم نے ان گھنٹوں کا حق ادا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم یہاں یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال, تو ہم اپنے مال کی طرح اپنے ٹائم کو بھی لے لیں کہ ہم اپنے ٹائم کو, اپنے مال کو کیسے خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی تو ایگزامپل ایسے ہے کہ جیسے ایک دانے کے اندر جو ہے نا وہ ایک دانہ ہے, پھر اس ایک جو وہ دانہ ہے وہ کیا ہے, وہ 7 بالیوں کو جو ہے کہ طرح جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ ایک دانے کی طرح ہے کہ وہ دانہ اگائے, اس دانے سے آگے سے نکلے 7 بالیاں, پھر وہ جو 7 بالیاں اور اس بالی کے اندر مزید ہوں 100 دانے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک دانہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیکریفائز کرتا ہے, $1 بھی لگاتا ہے, 1 منٹ بھی لگاتا ہے, 1 سیکنڈ بھی لگاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے دینے والا ہوں. اب میں اور آپ اپنا انالیسس کریں کہ ہمارے چاہے ڈالروں میں سے, چاہے ہمارے ٹائمز کے اندر سے, چاہے ہماری انرجیز میں سے ہم کتنے سیکنڈز, کتنے منٹس اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں. کتنا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 700 تک ملٹیپلائی کرے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو 700 سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر سکتا ہوں. یہ تو صرف تمہاری ایک ایگزامپل کے لیے میں نے بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر ایک طرف یہ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انعمت علیہم تھے, اور مغضوب اور ضالین کی بھی ایگزامپل دے دوں تمہیں کہ کچھ لوگ جو ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال, اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتے, اللہ کے راستے میں ہی ہیں, لیکن وہ خرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں پر احسان کر کے جتانے لگتے ہیں یا دوسروں کو اذیت دینے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ نہیں دیتے, بلکہ سوری یہاں پر میں نے غلط بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ احسان جتاتے اور نہیں کسی کو دیتے. یعنی ایک آپ نے نیکی کا کام کر لیا تو اس نیکی کا کام کر لینے کے بعد بھی اس کی حفاظت ہے کہ کہیں اس نیکی کا کام کرنے کے بعد کسی پہ احسان تو نہیں جتایا یا کسی کو دکھ تو نہیں دیا. اب نارملی جیسے ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ شکر ہے اللہ کا, وہ شخص ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اسے نہ احسان جتا سکتے ہیں نہ اس شخص کو اذیت دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی بار ہم نے نیکی کے کام کیے, اس شخص کو تو احسان نہیں جتایا, اس شخص کو تو دکھ نہیں دیا, لیکن ہم نے اس کے علاوہ کسی شخص کے اوپر احسان جتا دیا کسی عمل کا, ٹھیک ہے. وہ شخص نے جس کو صدقہ دیا تھا اس کے علاوہ اپنی زندگی میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا, یا یہ کہ کسی کو دکھ ہی دے دیا, کسی کی زبان سے جو ہے نا دل آزاری کر دی, یا یہ کہ جو ہے اس کی غیبت کر دی. تو آپ مجھے بتائیں کیا ہماری نیکیاں اتنی ارزاں ہیں کہ ہم دے دیں آرام سے؟ جیسے میں کسی کو سن رہی تھی نا, اتنی اچھی انہوں نے بات کی کہ میری امی ہمیشہ یہ کہتی ہوتی تھی کیوں اس شخص کی برائیاں کر رہے ہو, کیوں اس شخص, ایک تو اس شخص نے تمہارا دل دکھایا ہے, اس کے بعد اس کی برائی کر کے اس کا شکوہ کر کے, اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ شخص برائی ہے, وہ جو شکوہ اس نے کیا ہے تو ہمارے ساتھ وہ نلیفائی ہو جائے گا یا وہ کرنا روک دے گا, یہ تو نہیں ہوگا. لیکن وہ جو تم نے نیکیاں اتنی محنت سے کی ہیں, اتنی محنت سے روزے رکھے ہیں, اتنی محنت سے تراویح پڑھ رہی ہو, اتنی محنت سے قرآن سیکھ رہے ہو, وہ سارے کا سارا اجر تم چاہتے ہو شخص کو چلا جائے, ٹھیک. کیوں؟ کیونکہ تم نے جو ہے نا کیا نام ہے اس شخص کی غیبت کر دی تھی یا اس شخص کو احسان جتا دیا تھا کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو نیکی
نیکیاں ہیں نا اپنی ان کی حفاظت بھی کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اجر میرے پاس ہے ان کا, اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور آگے یہ بات بھی آنے لگی ہے کہ دیکھو تم اچھی بات کر لو, کسی سے کوئی درگزر ہی کر دو تو یہ ایسے صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کے پیچھے اظہار آسانی ہو. ہم جو اتنی ساری نیکیاں کریں, اتنی ساری تراویاں پڑھیں, اتنے سارے قرآن ختم کریں, اتنی ساری جو ہے نا وہ روزے رکھیں, اس سے ٹھیک ہے یہ سارے کام بھی کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کام نہ کریں, لیکن ان ساری چیزوں کو جو ہم جلا دیں, ایسے سوچیں کہ ہم جو ہے نا اس کے بعد برے کام کر کے, ٹائم ویسٹ کر کے, کسی کی دل آزاری کر کے جو ہم ساری چیزوں کو جلا لیں, اس سے تو بہتر تھا کہ اتنی زیادہ تراویح نہ پڑھتے, کم تراویح پڑھ لیتے, لیکن اچھی بات تو کسی سے کر لیتے, درگزر تو کر لیتے. جب ہم نے اچھی بات نہیں کی اور درگزر نہیں کیا تو یہ ساری ہماری نیکیاں جیسے جل گئی, ہم نے ان شخص کو دے دی جس کی ہم نے برائی کی. تو اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز اور بردبار ہے, ٹھیک, وہ تو ہمیں فوراً سے عذاب دیتا ہی نہیں ہے. تو اے ایمان والو, اب اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقات کو, اپنی نیکیوں کو, احسان جتا جتا کے لوگوں کو دکھ پہنچا کر, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری اگزامپل تو اس شخص کی طرح ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے نا کام کرتا ہے اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اور کیسی اگزامپل, اگر تم ایک فزیکل اگزامپل دوں تو ایک اگزامپل ایسی ہے جیسے ایک چٹان. اب چٹان کے اوپر مجھے بتائیں کیا کوئی چیز اگتی ہے جو پتھر والی چٹان ہو؟ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی بھی ہے اور بارش زور سے برسے تو وہ ساری کی ساری مٹی بہہ جاتی ہے. یعنی بالکل تم نے نیکیاں کر کے جب ان کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا تو نیکی کی, یا یہ کہ وہ نیکی کر کے تم نے احسان جتایا, یا نیکی کر کے تم نے کسی کو دکھ دے دیا, تو بالکل بارش کی طرح, جیسے بارش جو ہے وہ مٹی کو پہاڑ کے اوپر سے بالکل بہا لے جاتی ہے اور بالکل بہہ جاتا ہے سب کچھ, اسی طرح تمہاری نیکیاں جیسے بہہ جائیں گے اور تمہارے ہاتھ کچھ آئے گا ہی نہیں, تم کچھ قدرت نہیں رکھو گے اس کے اوپر جو نیکیاں تم نے کمائی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا کافر قوم کو. اور ان لوگوں کی مثال جو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جتنے نیک کام کریں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ثابت کرم کرے گا, اتنی اور توفیق دے گا. تو ان کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے. کیسا باغ؟ جس کی زمین بڑی زرخیز ہے, اگر تو اس پہ زور کی بارش ہو تو پھر تو وہ بڑا دگنا پھل دے, یعنی اللہ تعالیٰ مطلب آپ کی توفیق کو ملٹیپلائی کر دے گا, آپ کے اجر کو ملٹیپلائی کر دے گا, اگر یہ کہ وہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا. اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے, اگر تم اس کے اوپر تیز بارش نہ بھی ہو تو تھوڑی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. یعنی یہ کہ تھوڑی سی بھی نیکیاں کرو گے, خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو گے, تو اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر دے گا. اور جو تم عمل کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ہی. اور پھر کیا تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگور کا, اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں, اور اس کے لیے ہر قسم کا پھل ہو, اور پھر یہ کہ اس کے اوپر بڑھاپا آ جائے اور وہ اس کی اولاد ابھی کمزور ہو, تو ایک بگولا آ جائے اس آگ کا اس باغ کے اوپر اور سارے کو سارے جلا دے. یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میں ایک ایگزامپل دے کے بوڑھے شخص کی, کہ جس کا جو ہے نا جب اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی بڑھاپے میں اور اس کے بچے چھوٹے تھے اور اس کی ساری انویسٹمنٹ اور باغ جو ہے وہ ضائع ہو گیا, تو یہ بالکل اس شخص کی ایگزامپل کی طرح ہے جس نے بہت ساری نیکیاں تو کی اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن اب اسے آخرت کے دن جب ان نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, عمل کا وقت جا چکا ہے, بچے چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, اب آخرت میں وہ نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گا, کیسے جنت میں جائے گا. لیکن اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ایک آگ کے بگولے کی طرح جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہیں, ضائع ہو چکی ہیں. جو نیکیوں کا اس کا باغ تھا وہ ضائع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یا تو ریا کے لیے کیا, خالص اللہ کے لیے نہیں کیا, یا لوگوں پہ احسان کیا, یا اس کے بھلوں کو اذیت دی. تو یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ نہ صرف ہم نیکیاں کر سکیں بلکہ ہم ان نیکیوں کی حفاظت بھی کر سکیں, ہم ضائع نہ کر دیں. اور دیکھیں یہ نیکیوں کی حفاظت نہ سیلف انالیسس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ مجھے اور آپ کو باہر سے کوئی بندہ نہ آ کے بتا نہیں سکتا کہ دیکھو یہ تم نے عمل کیا اور اب یہ تمہاری نیکی ضائع ہو گئی ہے. قرآن بھی ہمیں صرف گائیڈ لائنس دے سکتا ہے نا, جو فل 24 آورس کے اندر جب اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اب جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کا کون انالیسس کر سکتا ہے, اس کا تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے اور آپ نے خود اپنے ساتھ ہی بیٹھنا ہے اور خود اپنا ہی حساب لینا ہے کہ اچھا میں نے کوئی ایسے زبان سے ایسی بات تو نہیں کہہ دی جس سے میرا عمل ضائع ہو گیا ہو, میں نے کوئی ایسی سوچ تو نہیں سوچ لی, کسی کو ایسی بات سنا تو نہیں دی, کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی غیبت کر تو نہیں دی, کوئی ایسی ناشکری کا جملہ تو نہیں بول دیا جس سے میری وہ ضائع ہو گئی ہو نیکیاں. تو یہ میں اور آپ صرف خود ہی اپنا انالیسس کر سکتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے اپنا حساب لے لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات جو ہے نا وہ کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اور اے ایمان والو پھر تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں, اچھی چیز خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی چیزیں نہ دو جو بالکل خارق ہوں, ردی ہوں, ٹھیک, اور اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی اور اس میں سے بھی جو زمین میں سے تم نے نکالا ہے. اور یہ کہ تم قصد نہ کرو کہ تم کسی کو بری چیز دو, جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جو چیز بالکل کسی کام کی نہیں ہے, مجھے تو بالکل نہیں اچھی لگ رہی, ایسا کرتی ہوں یہی چیز کسی کو گفٹ میں
میں دے دیتی ہوں. نہیں, اب وہ چیز گفٹ میں دیں جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے, جیسی اپنے لیے خریدی ایٹ لیسٹ یہ اسٹینڈرڈ تو رکھیں نا. سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ بڑھ کے اسے دیں, کہ جو مطلب آپ نے نہیں بھی اپنے لیے لیا اس سے زیادہ اچھی چیز دیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا اسٹینڈرڈ تو رکھیں کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند ہے یہ ایٹ لیسٹ دوسرے کو گفٹ دینا ہے تو ایٹ لیسٹ ایسی چیز تو دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز نہ دو کہ جو ہے نا ردی چیز کا ارادہ نہ کرو, اور تم خود تو اس ردی چیز کو لینے والے نہیں ہو, سوائے یہ کہ چشم پوشی کر لو, وہی کہ جو فارغ چیز ہے, بری چیز ہے, وہ میں دوسرے کو گفٹ میں دے دوں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا جو صدقہ کرنا ہے وہ ایسی چیز دے دو جو بالکل بری ایسی ہے اور میرے کسی کام کی نہیں ہے. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز اور خوبیوں والے ہے. اور جب تم ایسا کر رہے ہوتے ہو, ردی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہو, تو اصل میں تو یہ شیطان ہے. اللہ کرے کہ جب ہمارے دل میں یہ آئے نا تھوڑ دلی کی وہ آئے کہ اس کو اتنا بڑا گفٹ, زیادہ مالیت کا گفٹ دے دوں, یہ کہ کیسے جو ہے نا کیا نام ہے شخص کو جو ہے وہ مطلب اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں, میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو یہ شیطان ہے اصل میں جو ہمیں مفلسی سے ڈرا رہا ہے اور ہمیں برائی اور بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا, اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت میں سے دے. ابھی جیسے میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی نا کہ قرآن تو ہمیں ایک گائیڈنس یا گائیڈ لائن دے سکتا ہے, اب ہم اسے ایگزیکٹلی اپنی کس اسپیسیفک سچویشن میں ہم نے یوز کرنا ہے یہ تو حکمت ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ہمیں پھر دعا کرنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے, وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے, اور جسے حکمت دی گئی یقیناً اس کو تو بہت خیر کثیر دی گئی. یا اللہ ہم تجھ سے اس حکمت کی خیر کثیر کا سوال کرتے ہیں اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر یہ کہ عقل والے. اور جو بھی کوئی تم خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں, کسی کو بھی اللہ کی راہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی کو کوئی گفٹ بھی دیتے ہو یا کوئی صدقہ بھی کرتے ہو, کوئی نظر بھی مانتے ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اگر تم چھپا کر دو صدقات تو وہ بھی کتنے اچھے ہیں, اور اگر تم ظاہر کر کے دو تو وہ بھی کتنے اچھے ہیں, اور اگر تم چھپا لو تو وہ بھی جو ہے نا کیا نام کر فقراء کو دو تو یہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے, کیونکہ پھر اس میں ریا کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا نا اگر تم چھپا کر دو گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ برائیاں جو ہیں اور گناہ ہیں وہ تم سے دور کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمل اس سے خوب باخبر ہے. اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے لوگوں کی ہدایت کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنوے کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے کچھ جو اس کو وہ چاہتا ہے. اور جو تم خرچ کرتے ہو وہی بات ہے, ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہم امید کرنے لگتے ہیں نا دوسرے سے کہ ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے, اس کی اب کچھ نہ کچھ تالیف قلب ہوگی, کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف سے آئے گا. تو جو کچھ تم نے خرچ کیا وہ تو اصل میں اس کا فائدہ تمہیں اپنے ہی لیے ہوگا, اور یہ کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مگر یہ کہ اس سے اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تمہیں پورا پورا دے دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر ایسے کو جو ہے نا کیا نام ہے لوگوں کو خیرات جو ہے وہ دینی چاہیے جو فقراء ہیں, جو زمین میں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی. کتنے سے ایسے لوگ ہیں نا جو زمین میں نہیں اتنا زیادہ ارن کر سکتے, اور لیکن یہ کہ وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے. جو وہ ہے ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہے, لیکن وہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کر سکتے. تو اور یہ کہ تم جو ہے نا انہیں پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے, مطلب یہ کہ وہ پیسے سے اتنے زیادہ ویل آف نہیں ہے, اتنے زیادہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتے, اتنے زیادہ مہنگے جوتے نہیں پہنتے, لیکن یہ کہ کسی سے سوال نہیں کرتے لپٹ کر. تو زیادہ یہ لوگ حقدار ہیں کہ ان لوگوں کو تم اپنی خیرات دو جو مانگتے نہیں ہیں, فقیر نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ ڈیزرونگ ہے. اور جو کچھ بھی تم خال میں سے خرچ کرو گے خیرات کے طور پہ تو یقین اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جاننے والا ہے. اور اب پھر جیسے ایک پیچھے پرنسپل آیا تھا کہ مال خرچ کریں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور اس کے بعد کوئی کسی کو تکلیف نہ دے اور احسان بھی نہ جتائیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کب, ہر وقت, دن میں, رات میں, چھپے علانیہ, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اور یہ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, اور وہ نہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے مگر ایک شخص کی طرح جو کسی کو شیطان نے جیسے اس کو دیوانہ کر دیا چھو کر. یعنی کہ وہ دنیا میں تو سمجھتے تھے نا کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں, بڑے عقل مند ہیں, کہ وہ ربا میں ڈیل کر رہے ہیں اور بڑے ان کے پیسے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ بالکل ایک ایسا شیطان جیسے باولا ہو چکا ہے اور اس کو کوئی سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں, بالکل اپوزٹ. دنیا میں سمجھتے تھے بڑے سمجھدار ہیں, اور آخرت میں ایسے جیسے بالکل یہ شخص جس کو کوئی عقل سمجھ ہے ہی نہیں, وہ ایسے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا تجارت تو بالکل یہ تو یہ ربا اور یہ جو ہے سود ہے, یہ تو بالکل اس کی طرح تجارت کی طرح ہم اپنے پیسے لگا رہے ہیں نا, انویسٹ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جو وہ ہے تجارت ہے اس کو حلال کیا اور میں نے سود کو حرام کر دیا. اب جس کسی کے پاس نصیحت آ گئی اپنے رب کے پاس سے اور وہ باز آ جائے تو اس کے لیے جو ہو چکا, مطلب یہ کہ پہلے جو ہو چکا وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس کا معاملہ اللہ
تعالیٰ کے سپورٹ ہے. اور جو کوئی اب یہ حکم جان لینے کے بعد بھی پھر سے ایسا کام کرے گا تو یہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سود کو مٹا دیتا ہوں اور صدقات کو بڑھا دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو کہ ناشکرا اور گناہ گار ہو. اور پھر ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں, اب یہ یہاں پہ کریکٹرسٹکس دیکھ لیں, ایمان اور 7 عمل صالح, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو اجر ہے وہ میرے پاس ہے اور نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کر لو اور چھوڑ دو جو باقی جو ربا میں سے. اور اللہ توفیق دے ہمیں صرف سود ہی نہیں, ہر وہ برا عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ہم چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ, اگر تم واقعی مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تو ایسے ہے جیسے ایک جنگ ہے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر توبہ کر لو, اب دیکھیں ہر چیز سے توبہ ہے, اگر سود بھی لے لیا تو بھی اس سے توبہ ہے, تو کیا ہے کہ اصل مال پھر جو ہے نا پھر بھی تمہارے پاس تم رکھ سکتے ہو اپنا, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ. اب یہ بھی اتنا خوبصورت پرنسپل ہے کہ نہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں کہ وہ ہم پہ ظلم کریں اور نہ یہ کہ ہم بھی کسی دوسرے پہ ظلم کریں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا کہ اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچائیں اور کسی پہ بھی ظلم نہ کریں. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ مقروض ہے, تنگ دست ہے, تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے. یہ نہیں کہ تم بڑھا چڑھا کے مجھے سود دو, بلکہ یہ کہ اس کی آسودہ حالی تک اس کو مہلت دے دی جائے. اور اگر تم صدقہ کر دو جو کوئی قرض تم نے اس کو دیا ہے مال, تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم چاہتے ہو. اور اس دن سے ڈرو. پھر بھی میں بتایا نا, ہم یہ سارے کام کب کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہے اور ہمیں یوم آخرت کا یقین ہے اور اس کا ڈر ہے کہ ہم لوٹائے جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا بدلہ دے دے گا, اور ہر نفس اس نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آپ آگے یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ لین دین کے کام دیں گے, اور کتنی خوبصورت حکمت ہے نا کام کے اندر, کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے جو دین کے کام ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے ہونے چاہیے, بلکہ ہمارے دنیا کے کام بھی اتنی خوبصورتی سے ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ اے ایمان والو, جب تم آپس میں لین دین کرو, ادھار کا معاملہ ہو, تو اسے لکھ لیا کرو. آپ بتائیں نا کتنی ساری چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں, کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ایون ہمیں ٹو ڈوز بھی اپنے لکھ لینے چاہیے. تو نہ یہ کہ ادھار کا معاملہ ہو, وہ شخص کل کو کہے کہ نہیں زیادہ میں نے پیسے اس کو دیے تھے, اور آپ کہیں کہ نہیں اس نے کم پیسے دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو لکھ لیا کرو, اور تمہارے درمیان چاہیے کہ لکھنے والا ایک عدل کے ساتھ لکھ لے اور وہ انکار بھی نہ کرے لکھنے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا. تو اس لیے اس سے ہمیں کتنا یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو جو بھی ٹیلنٹس دیے اور وہ دیے, وہ آپ کو کتنے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے چاہیے, اور انکار نہیں کرنا چاہیے ان کو استعمال کرنے سے, کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ چیز سکھائی ہے. پھر وہ شخص, اس شخص کو چاہیے کہ وہ املا کرائے جس پر حق ہے, یعنی جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شخص کو لکھوائے, اور وہ بھی لکھواتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرے. یہ نہ ہو کہ وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے اور کم لکھوا دے, اور اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کی اس میں کمی نہ کرے. اگر وہ شخص جو ہے نا کیا نام ہے جس کے اوپر حق ہے, یعنی جو قرض لے رہا ہے, اگر وہ نادان ہے, اتنا سمجھدار نہیں ہے, کمزور ہے, یا وہ استطاعت نہیں رکھتا لکھوانے کی, اتنی سمجھ بوجھ اسے نہیں ہے, تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ. اور یہ کہ تم اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. آپ دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے جیسے لوپ ہولز ہیں اسے سیل کر دیا کہ تمہارے درمیان آپس میں پیسوں کے اوپر ہی سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو اس کے اندر کتنا عدل سے کام ہو کہ لکھوا لو تاکہ کوئی بھولے نہ. اور 2 گواہ بھی بلا لو مردوں میں سے, اگر مرد نہیں ہے تو عورتیں بلوا لو, دو جن میں سے تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے, تاکہ کیونکہ عورتیں ہمارے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اتنے کام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں, بندوں کا تو صرف ارننگ پہ فوکس ہوتا ہے, ہمارے تو بچوں کے کام, اپنے کام, گھر کے کام, باہر کے کام. اب تو یہاں تو باہر کے کام بھی نا سارے امریکہ میں, اور خیر اب پاکستان میں بھی سارے باہر کے کام بھی تھی. تو یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے, اگر ان عورتوں میں سے بھی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. اور یہ کہ گواہوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے. اور تم جی نہ چراؤ, تم اس میں وہ نہ کرو کہ کوئی بات نہیں ہم بس زبانی کلامی ہو جائے گا, نہیں, تم لکھو, چاہے چھوٹا معاملہ ہو قرض کا یا بڑا معاملہ ہو, ایک میعاد مدت تک. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لحاظ سے, کہ کہیں تم شک میں کل کو نہ پڑ جاؤ اور آپس میں اس سے پھر برائیاں ہو جاتی ہیں آپس میں جو ہے نا, اور دل خراب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ یہ کہ تکون تجارتاً حاضرہ, اگر نقد تجارت تمہارے درمیان ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بے شک تم نہ لکھو. اور میں یہی کہتی ہوں نا, دیکھیں احسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے لین دین بھی ایسے خوبصورت ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ریسیٹ کا سسٹم ہے, چاہے پیپر ریسیٹ ہے, چاہے ای میل ریسیٹ ہے, چاہے ان کے پاس کریڈٹ کارڈ کے ریکارڈز کے اندر ریسیٹس ہیں, کتنی خوبصورتی ہے کہ وہ نقد تجارت کو بھی لکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے واپس آنا ہے تو ہمارے پاس ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ کو کتنی ایگزیکٹ اماؤنٹ تھی, کہ ہم پورا کا پورا ٹیکس سمیت ریفنڈ کر دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ان کے اوپر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کو بڑھائے چڑھائے گا اور کیوں نہیں ان کو ترقی دے گا. ٹھیک, تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اتنے عدل اور ایمان والے ہو جائیں. تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لکھو, اور جو ہے نا کیا نام ہے کہ اس کو نہ لکھو جو تجارت
تجارت ہو تمہارے درمیان حاضر، اور جب بھی تم کوئی سودا بازی کرو تو اس میں بھی گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کو بھی نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے نہ گواہ کو تکلیف دی جائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ اور اگین یہ بھی ایک وہ جو ہے نا ہمارے لیے پرنسپل، اللہ سے تقویٰ کرو، ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے مفید باتوں کی۔ اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ علم میں زیادہ بڑھ جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقویٰ کرے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا تقویٰ کرو اور میں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم خوب رکھنے والا ہے۔ پھر یہ کہ اگر تم سفر کے اوپر ہو اور اس وقت تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر تم کوئی رہن کے طور پہ کوئی چیز قبضے میں دے سکتے ہو دوسرے کے، یہ میرا سونے کا سیٹ ہے تو یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے اتنا قرض دے دیں۔ پھر اگر تم ایک دوسرے پہ اطمینان میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، تو پھر چاہیے کہ جو ہے نا کیا نام ہے ادا کر دے جس کے پاس جو ہے وہ امانت رکھوائی گئی تھی، کہ قرض خواہ کی امانت، اور چاہیے کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم گواہی مت چھپاؤ، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا تو یقیناً وہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو خوب علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تعریف کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں، اگر تم کچھ ظاہر بھی کرتے ہو دلوں میں بھی رکھتے ہو تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر حساب لے گا، پھر وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اس پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا اپنے رب کی طرف سے، اور سب کے سب مومن بھی سب کے سب ایمان لے کے آئیں، کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور وہ کسی کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہم نے واپس آپ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر یہ کہ اس کی طاقت کے مطابق اس کے لیے وہی نیکی ہے جو اس نے جو ہے نا کی تھی، اور اس کے برائی کا بھی وبال جو ہے وہ اسی کے اوپر آئے گا۔ اب یہ وہ والا پرنسپل جو ہم نے پہلے اس میں بھی کیا تھا کہ جو ہے نا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم نیک عمل کریں گے اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا، جو برائی ہم کریں گے اس کا نقصان بھی ہمیں ہوگا، اسی طرح جو دوسرے نے عمل کیا وہ اس کے لیے ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو میگنیفائنگ گلاس تھا نا وہ ہمارے اپنے اوپر آ جائے کہ نیکی ہمارے ساتھ اور برائی بھی کا بھی بدلہ ہمیں ہی ملے گا۔ تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری بھول چوک پر، ہماری غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہ کریں، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جیسا آپ نے ان پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، بس آپ ہم سے درگزر فرما دیں، ہمیں بخش دیں، ہم پر رحم کر دیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، اور ہماری مدد فرما دیں کافر قوم پر۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ الف لام میم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، رہنے والا ہے، اسی نے ایک کتاب نازل کی جو برحق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، جو کچھ بھی سامنے ہے اور جو کچھ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، اور اسی نے نازل کی تھی تورات اور انجیل جن میں اس سے قبل ہدایت تھی۔ اب قرآن میں ہدایت ہے، اور اس سے قبل جو ہے تورات اور انجیل جب وہ اپنی انٹیکٹ فارم میں تھیں اور چینج نہیں ہوئی تھی تو اس میں ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اسی نے نازل کیا ہے فرقان، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا غالب اور انتقام رکھنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے نا وہ ہمارے دل میں جیسے بالکل وہ ہو جائے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے آسمان اور زمین میں، اللہ تعالیٰ تو میرے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ صورت کی تھی جب میں اپنی ماں کے رحم کے اندر تھا، تو میری کس نے صورت کری کی تھی جیسے اس نے چاہا تھا، کیا میں نے اپنی صورت خود سے بنائی؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اسی نے جیسے اس نے میری صورت گری کی، جیسے وہ سارے کا سارا جو کچھ زمین و آسمان میں وہ سارا کچھ جانتا ہے، تو اس نے اپنے علم ہی کے ساتھ یہ کتاب جو ہے نا یہ نازل کیا۔ اب جیسے ہم نے اس پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو کتاب ہے وہ تو سیم ہی ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس آیت اس کے اندر جو محکم آیات ہیں، جو صحیح احکامات ہیں، کلیئر کٹ احکامات ہیں، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ جو متشابہ ہیں، نہیں قرآن میں ایسا کیوں ہے، قرآن میں ایسا کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چیزیں جو متشابہ ہیں، جو انکلیئر ہے کہ اچھا اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اچھا فرشتے کیسے ہیں، اچھا اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا جو انٹینشن ہے وہ صرف اور صرف فتنہ کی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کے اندر تعویل تلاش کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کا کوئی ہدایت کا انٹینشن نہیں ہے، یہ صرف اس کے اندر جو ہے وہ ایکسکیوزز جیسے ہوتا ہے نا کہ ایکسکیوز مل جائے ان کو کوئی نہ کوئی کہ یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، یہ نہیں ہمیں ڈزنٹ میک سینس، تو وہ یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی تعویل تو کسی کو نہیں پتہ مگر یہ کہ اللہ کے، لیکن جو لوگ علم میں پختہ ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، انعمت علیہم، وہ کیسے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کچھ چیزیں ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، ہم ایمان لائے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ اللہ والے۔ اور پھر ہماری دعائیں کیسی ہونی چاہیے، پھر اگین ہمارے ساؤنڈ ٹریک سے ہمارے دل میں جو چل رہا ہو رمضان کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ان میں کجی نہ پیدا کر دینا، بعد اس کے کہ آپ نے ان کو ہدایت دی
اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ سب سے زیادہ جو ہے نا بہترین عطا کرنے والے ہیں اللہ، آپ تو جمع کرنے والے ہیں سارے کے سارے انسانوں کو اس دن جس دن کوئی شک نہیں، اور آپ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں ہرگز نہیں بچا سکیں گے، نہ اس دن مال کام آئیں گے نہ اس دن اولاد کام آئیں گے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اب یہ مغضوب علیہم ولا کی ایگزامپل کہ جیسے مثال جو ہے وہ آل فرعون کی اور وہ لوگ جن سے پہلے گزر چکے تھے، کیا کیا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب نہ پکڑیں آپ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، یقیناً تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، یقیناً تمہارے لیے نشان عبرت ہے۔ اب دیکھیں پھر جو نشان عبرت نشانی آنے والی ہے دو گروہوں میں، کون سے دو گروہ ہیں؟ ایک ایگزامپل ہے انعمت علیہم کا کیا ری ایکشن تھا، اور ایک ایگزامپل ہوگی مغضوب اور ضالین کا کیا ری ایکشن تھا۔ ان میں سے ایک گروہ تو کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو اللہ کی راہ میں نہیں لڑ رہا تھا، کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کے ساتھ میریکل کے ساتھ ان کو ایسے دکھا رہے تھے جیسے مسلمان جو ہے وہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تائید کرتا ہے اپنی نصر کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اس میں یقیناً عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایفرٹ سپینڈ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بھی ایسی مدد کرے گا جیسے بدر والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں کچھ چیزیں جو ہے جو خواہشات نفس ہے، ان کو خود اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ ان کی محبت انسانوں کے اندر ڈال دیا، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی، خزانوں کی، پیسے کی محبت، ڈالروں کی محبت، سونے کی، چاندی کی، نشان زدہ گھوڑے جو آج کل گاڑیاں، ٹھیک ہے، برانڈز، ان کی محبت، چوپایوں کی، ہرس کی، بزنسز کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارا دنیاوی زندگی کا سامان ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، لیکن ان ساری کی ساری چیزوں کو تم اس لیے حاصل کرو تاکہ ان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان کو کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس دنیاوی یہ ساری چیزیں ان ساری کی ساری سے بہتر ہے؟ کیا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھ رہے ہیں اپنے سارے کے سارے بندوں کے اعمال۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ وہ بن جانا چاہیے، ٹریک بن جانا چاہیے، ساؤنڈ ٹریک، ہماری تھنکنگ بن جانی چاہیے کہ ہمارے کال یا ہماری سوچی کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تو ایمان لے آئے، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ، ہمیں بچا لے آخرت کے عذاب سے، ہمیں تو صبر کرنے والا بننا ہے، ہمیں سچا بننا ہے اگر ہم لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جو جنت والے ہیں، ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے، ہمیں خرچ کرنے والے بننا ہے، ہمیں راتوں میں استغفار کرنے والے بننے ہیں۔ اب تو ہم خاص طور پہ سحری کے وقت تو سارے کے سارے اٹھے ہوئے ہیں، تو کتنی بہترین ایک فرصت ہے نا کہ اس میں جو ہمارا وقت ہے وہ استغفار میں گزرے، اس میں نہیں کہ جو ہے نا کیا نام ہے کہ دیکھو اب میں پھر سے ایک اور روزہ رکھنے والی ہوں، بلکہ یہ دیکھو یہ مجھے پھر سب کے لیے سحری بنانی پڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہ اس وقت ہم زیادہ سے زیادہ استغفار میں وقت گزاریں کہ یا اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، کتنی غلطیاں کی ہیں، اللہ تو درگزر کر دے۔ اور پھر گواہی دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جو ہے نا کیا نام ہے سارے کے سارے فرشتے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور سارے کے سارے علم والے بھی انصاف کے ساتھ اس پر قائم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں اسلام پر ہی موت دے۔ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، وہی آ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یا اللہ جب ہمارے پاس علم آ گیا تو ہمیں اس کے ساتھ ثابت قدم رکھ، ہمیں ضد کے ساتھ اختلاف کرنے والا نہ بنا۔ اور جس کسی نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو یقیناً اللہ سبحانہ بڑے جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر اگر یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں، اسی طرح ہمارے سے کوئی دین کے بارے میں جھگڑا کریں، آرگیو کریں، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کہتے کہ اللہ میں نے تو اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، اور میرے ساتھ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ اور آپ کہہ دیں اوت الکتاب سے جو کتاب دیے گئے ہیں اور امیین سے جو لوگ ان پڑھ ہیں، کیا تم فرما برداری بنتے ہو؟ تم فرما بردار بنتے ہو اللہ تعالیٰ کے؟ اگر تم فرما بردار پڑھتے ہو تو پھر تم یقیناً ہدایت پا گئے ہو، اور اگر تم نے منہ پھیرا تو میرا تو جو کام ہے وہ تو سیدھا سیدھا پہنچا دینا ہی ہے پیغام کو، اور اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ یعنی ہماری رسپانسبلٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بتاتے رہیں، ہم ریمائنڈ ضرور کراتے رہیں، لیکن یہ کہ کوئی شخص عمل کرتے ہیں یا نہیں یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو ہے نا کیا نام ہے ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر جن لوگوں نے جو ہے نا وہ کفر کیا، انکار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا، اور جو قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق کے، اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو جو نیکی اور عدل و انصاف کا بھی حکم دیتے ہیں، ان کے لیے یقیناً عذاب علیم ہے، ان کے اعمال سارے کے سارا
ضائع ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ایک حصہ دیا گیا تھا کتاب میں سے، یعنی تورات کا کچھ علم دیا گیا تھا، جب وہ بلائے جاتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں اس میں ہمارے لیے اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سورہ آل عمران کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو بھی پکار کر، جو ہیں اہل کتاب ہیں ان کو پکار کر دعوت دیں گے، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی تو مغضوب اور ضالین میں سے بچنے کے لیے ایک وہ ہے نا ایگزامپل ہے کہ ہم کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس قرآن آئے پھر ہم اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، پھر ہم اس قرآن کو جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں میں جو ہے نا وہ عمل میں نہ لائیں۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں ہو گئے کہ ہمارے پاس قرآن آیا ہے پھر ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو ہے نا کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کتاب نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور یہ کہ وہ جو ہے نا کیا نام ہے دین کے بارے میں جو کچھ بھی وہ کھڑا کرتے تھے۔ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن ہم ان کو جو ہے وہ جمع کریں گے، اس دن میں جس دن کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیا تھا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی کچھ جو ہے نا وہ نشانیاں اور کچھ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جو دل میں آپ کا انٹروڈکشن اس طرح بس جائے کہ یہ ہمیں غلط کاموں سے روک دے اور اچھے کاموں کی ہمیں موٹیویشن دے دے، یا آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے ملک کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، عزت جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ساری کی ساری خیر تو اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ اللہ کلی شیء قدیر ہے، وہ داخل کرتا ہے رات اور دن کو۔ اللہ کرے کہ رات اور دن جب آئے نا تو ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو رات کو دن میں داخل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو جاندار سے بے جان کو نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو بے جان سے جاندار کو نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ ہم مومنین کو کیا چاہیے کہ ہم کافروں کو دوست نہ بنائیں، مومنین کو چھوڑ کے۔ ہمارے اصل جو دوست ہیں وہ تو مومن ہے نا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو خاص طور پہ وہ والے مومن جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور جو کوئی کافروں کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنائے گا تو یقیناً جو ہے نا کیا نام ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے کوئی وہ جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے، مگر یہ کہ تم جو ہے ان کے مطلب شر سے بچنا چاہو تو اس سچویشن کے اندر ان کو جو ہے نا وہ دوست اپنے بنا لو اپیرنٹلی اوپر سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے جو ہے وہ ڈراتا ہے، اگر تم کچھ بھی جو ہے اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا تم اس کے ظاہر کرتے ہو تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ پھر قیامت کے دن کی گلمس جو ہم نے کہا تھا نا یوم الدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں یاد دلائیں گے کہ وہ کیسا دن ہے جب ہر شخص پا لے گا جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا سامنے موجود پائے گا، اور جو کچھ برا عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے۔ کبھی میں سوچتی ہوں نا کہ ہم اس کو ذرا ویژولائز تو کریں کہ جیسے جو بھی عمل کیا وہ عمل جیسے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، یا یہ کہ کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ جیسے ہم نے برے اعمال کیا اس کی مطلب بری سی بو ہو جو ہمارے ساتھ چل رہی ہو، تو دیکھیں کتنا ناگوار ہوگا نا ہمارے لیے، تو کیسے وہ عمل ہمارے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس دن آرزو کریں گے لوگ کہ کاش ہمارے درمیان اور ہمارے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شفیق ہے۔ پھر ابھی جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ جو ہے نا جو ایمان لانے والے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اس کا فزیکل انڈیکیٹر کیا ہوگا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ ہم سیلف انالیسس کریں کہ ہم کتنی چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جیسے ڈے ٹو ڈے سنت بھی ہے نا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، دائیں ہاتھ سے جوتا پہننا ہے، بائیں ہاتھ سے اتارنا ہے، دائیں ہاتھ سے کپڑے پہننے ہیں، دائیں ہاتھ سے کنگھی شروع کرنی ہے دائیں سائڈ سے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، ان کو چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں والوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب جب ہمیں ان کی سٹوریز بتانے والے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے ہمارے لیے اگزامپلز ہیں انعمت علیہم میں سے، کہ ہم نے ان میں سے بن جانا ہے۔ یہ بعض کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل دینے والے ہیں کہ دیکھو یہ رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرو، یہ ہیں وہ جو انعمت علیہم میں سے تھے۔
جب عمران کی علیہ السلام کی جو ہے بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے یہ پیش کیا، یہ جو بچہ میرے بطن کے اندر ہے آزاد کیا ہوا کہ یہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، میں نے اس کو آپ کی رضا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ یہ آپ کا کام کرے گا، آپ کے دین کا، تو یہ آپ مجھ سے قبول کر لیں۔ آپ بے شک سننے والے اور جاننے والے۔ دیکھیں اب یہ ایک ماں کی جو ہے نا وہ نیتیں، آرزویں اور خواہشیں تھیں اپنے بچوں کے لیے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، اپنے سے زیادہ آگے دیکھیں گے اپنے بچے کو دنیا کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ماں کی جو ابھی بچہ اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، پریگننٹ ہے، لیکن ان کی کیا آرزویں ہیں اپنے بچے کے لیے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری کیا آرزویں، کیا خواہشات ہیں اپنے بچے کے لیے، کن خواہشات کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں۔ اگین کوئی برا نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، ضرور کہیں کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سی ای او بنے، کمپنی کے پریزیڈنٹ بنے، مطلب ہائیسٹ عہدوں پہ بھی جائیں، لیکن یہ کہ اللہ ان سے ساتھ کا ساتھ دین کا بھی ضرور کام لے، اور یہ ہماری نیتیں اور ہماری خواہشات ہو ہمارے بچے کے لیے۔ اچھا، پھر کتنی بار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلان کچھ ہو اور ہو کچھ اور جائے، ایسے ہوتا ہے نا، پلانز اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا، تو جب لیکن ان کے پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا ہے یہ کیا، یا اللہ یہ تو میں نے بیٹی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ پیدا ہوگا، اور یہ بیٹا نہیں پیدا ہوگا اور بیٹی ہوگی، کیونکہ اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ کو ہی پتا تھا کہ ان کے جو ہے نا پیٹ میں اصل میں بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا جو ہے وہ لڑکا یقیناً لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، جس کا کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو ڈفرینٹ طرح کے ٹیلنٹس دیے ہیں، لڑکیوں کو ڈفرینٹ طرح کے ٹیلنٹس دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جینڈر آپ نے ہمیں دیا، ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے اللہ، ہمیں اپنی اولاد کو بھی سمجھانے والا بنائے کہ جو جینڈر اللہ نے دیا وہ بہترین ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جینڈر دیا اس سے آپ جو بہترین کام کر سکتے ہیں وہ آپ دوسرے جینڈر والا ہو کے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹوری سے جو ہے نا وہ سکھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام خوبصورت نام رکھا ہے مریم، اور یہ کہ صرف نام ہی اچھا نہیں رکھا، میں پناہ میں دیتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کا دشمن ہے، میں اس کو بھی اور اس کی اولاد اور اس کی نسلوں کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ہماری کتنی دعائیں اپنی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے کہ یا اللہ یہ بچے ہمارے جا رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، باقیوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہر دن ہم اپنے بچوں کو جب اپنے گھر سے نکالتے ہیں اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم آپ کی پناہ میں دیتے ہیں ان بچوں کو شیطان الرجیم سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے قبول کر لیا ان کی جو نیت اور ان کا جو اخلاص تھا اپنے رب کے لیے، اور ڈیڈیکیشن تھی کہ میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ نے قبول کر لیا، اور انہیں بڑی اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، اور ان کے جو سرپرست بنے وہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بنے۔ جب بھی وہ داخل ہوتے تھے محراب میں مریم علیہ السلام کے پاس، تو وہ موجود پاتے تھے ان کے پاس رزق، اور ان سے پوچھنے لگے کہ اے مریم، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا میرے علاوہ، یہ تمہارے پاس یہ پھل اور رزق کہاں سے آنے لگے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اب یہ نبی ہے اللہ کے، اور کس طرح وہ ایک بچی مریم علیہ السلام سے اگزامپل لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہیچ ہے کہ ہمارے کسی نان مسلم سے بھی کوئی اچھی چیز ہم سیکھ سکیں، تو ہم کیوں نہ سیکھیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی، اور کیا کہا، یہ بھی اتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ میں کہتی ہوں یہ دعا بھی ہمارا ساؤنڈ ٹریک یا ہمارے دل کی جو آرزو ہے نا وہ بن جائے کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اور صالح دعا جو ہے نا اولاد دے۔ صرف جب ہم دعا کریں نا اولاد کی تو بس بیٹا ہی مل جائے اور بس بیٹی ہی مل جائے اور صرف فزیکلی صحت مند، تو وہی نہیں، یا اللہ اس کو اپنے اس پہ کردار میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، فطرت میں بھی، اپنے ایٹریبیوٹس اور رجحانوں میں بھی، اپنے کیریکٹر میں بھی اسے طیب بنا دے، اللہ اسے پاکیزہ کر دے، اور جو ہماری ریڈی اولادیں ہیں ان کو بھی پاکیزہ بنا دے، بے شک آپ خوب دعا سننے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور پھر فرشتوں نے ان کو آواز دی، اور وہ کھڑے نماز پڑھے تھے اپنی عبادت دعا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کے کلمے کی، اور وہ کیسے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، بڑے پاکیزہ ہوں گے، اور نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیسے بیٹا دے سکتا ہے جبکہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی تو بانج ہے۔ اور فرشتوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی رکھتے، اتنا میرے لیے میریکل ہونے والا ہے، کوئی نشانی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے بچوں سے کسی سے 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکیں گے، اور جب کسی سے بات چیت نہیں کر سکیں گے، کوئی میریکل ملنے والا ہو، کچھ خبریں آنے والی ہو، تو کیا کرنا چاہیے، اپنے رب کو یاد کریں کثرت کے ساتھ، تسبیح، اور اس کی تسبیح کریں صبح بھی اور شام بھی۔ پھر اب یہ ایک زکریا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری۔ اب مریم علیہ السلام کی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ فرشتوں نے ان کو کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے، پاکیزہ بنایا، آپ کو منتخب کیا ہے، ساری کی ساری دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگین دیکھیں، جب ہمیں یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں دین اسلام دیا ہے، بغیر ہمارے مانے ہوئے دیا ہے، ہمیں مانگے ہوئے دیا ہے، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک رمضان کی، روزوں کی، تراویح کی، قرآن کی توفیق دے رہے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں اور زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو جانا چاہیے، اور زیادہ سجدے اور رکوع میں جانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو بنی اسرائیل کی سٹوریز ہیں یہ اصل میں غیب کی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کرے کے طور پہ کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا, اور جب وہ آپس میں جھگڑ گئے تھے. اچھا, واپس مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا, اب دیکھیں جتنا ہائی سٹیٹس ہوتا ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر بھی کیونکہ ان کا اتنا ہائی سٹیٹس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش کرنے لگے ہیں ان کی کہ جو ہے نا کیا نام ہے, اے مریم اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک کلمے کی اپنی طرف سے. اولاد تو نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کلمہ القا کیا ان کی طرف کہ ان کے مطلب کون فیکون, تو ایک بیٹا ہو گیا. ٹھیک, تو یہ ان کا جو نام ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا. معزز ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں, اور اللہ کے مقربوں میں شمار ہوں گے. وہ لوگوں سے کلام کریں گے گہوارے میں اور پختہ عمر میں بھی, اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا میرے یہاں بچہ, مجھے تو کسی مرد ہی نے نہیں چھوا. تو فرشتے کیا کہنے لگے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے, جب وہ کسی کام کا ارادہ کر دیتا ہے تو بس وہ کیا کہتا ہے, کن فیکون. بس اللہ تعالیٰ, ہمیں بھی یہ یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے, اور ہماری کوئی مشکل کوئی پریشانی اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے, اس کے لیے وہ تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اور وہ تعلیم دے گا ان کو کتاب کی, حکمت کی, تورات کی, انجیل کی, اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. اور وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ بے شک میں یقیناً تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے. اور کیا نشانی, کیا میریکل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ پیدا کرتے تھے مٹی سے پرندے جیسی شکل, پھر وہ اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ بن جاتا تھا واقعی کا پرندہ, اور وہ درست کر دیتے تھے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے اذن سے, اور زندہ کر دیتے تھے مردوں کو اللہ کے اذن سے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. یعنی کوئی کسی کو بھی اللہ نے کوئی توفیق دی ہے نا کسی کام کی, تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ اس کا بڑا کمال نہیں ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے میریکلز کے بعد کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ اللہ کے اذن سے, تو ہمیں کتنا یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے, کوئی کام کر لیا, تو میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں بن گیا, بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ کے اذن سے ہے. اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کچھ بھی تم کھاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ذخیرہ کرتے ہو, اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اور وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کے لیے جو ان کے سامنے موجود ہے تورات میں سے, اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر, اور میں آیا ہوں تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے, چونکہ میں نشانیاں لے کے آیا ہوں, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بے شک میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ایک اللہ ہے, اس کی عبادت کرو. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میری عبادت کرو, اور یہ کہ یہی سیدھا راستہ ہے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے فیل کیا کہ کفر کرنے والے ہیں لوگ, تو انہوں نے کیا کہا کہ اب کون میرا مددگار ہوگا. تو حواریوں نے کیا کہا کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے. پھر اگین ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنے والے انعمت علیہم لوگوں کی اگزامپل کہ کیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. میرے اور آپ کے لیے کوشچن, ہم کتنے اللہ کے دین کے مددگار ہیں, ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے. اب دیکھیں جو یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے دین کی مدد ہے, ہر بندے کی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی ہے. کوئی بندہ اچھا زیادہ ارن کر سکتا ہے اور اچھا ارن کر کے اللہ کی راہ میں پیسہ لگا سکتا ہے. کوئی بندہ اچھا دین سکھا سکتا ہے تو وہ سیکھ کر کرے. کوئی اچھا دین سیکھ سکتا ہے تو وہ سیکھ کر کرے نا, کہ وہ اپنے تو ایٹ لیسٹ علم میں اضافہ کرے اور ایٹ لیسٹ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. دیکھیں مختلف طریقے ہیں نا, تو ہم اللہ کے دین کے مددگار اپنی اولاد کی اچھی تربیت سے بھی بن سکتے ہیں, اپنے گھر میں دین کا ماحول بنا کے بھی کر سکتے ہیں نا, اپنے بہن بھائیوں کو اچھی بات بتا کے بھی کر سکتے ہیں, اپنے آفیسز میں, اپنے ورک پلیس میں, اپنے نیبرز کے ساتھ اچھی اگزامپل بن کے بھی کر سکتے ہیں. تو یا اللہ بس ہمیں ہر کیپیسٹی میں جو کیپیسٹی جو آپ نے ہمیں دی ہے نا, طاقت دی اور قوت دی ہے, اس سے ہمیں اپنے دین کا مددگار بنا لیں. تو یا اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا, اور ہم نے پیروی کی رسول کی, پس ہمیں لکھتے یا اللہ گواہوں میں سے, اللہ ہمیں بھی گواہوں میں سے لکھتے. اور پھر خفیہ تدبیر کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے نا لوگ تھے, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قدر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. اور یہ اگین ہمارے لیے اتنا خوبصورت ساؤنڈ ٹریک کہ جب ہمیں کسی سے خوف ہو, یہ شخص ہمارے خلاف تدبیر کرے گا, ہمیں نقصان پہنچائے گا, تو ہمیں یہ یاد رہے کہ لوگوں نے بھی خفیہ تدبیر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور اللہ نے بھی تدبیر کی تھی. اور اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے کہ اگر ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں, اگر ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں, تو کسی کی تدبیر جو ہے, کسی کا جو پلان ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کر لیا تھا, بچا لیا تھا. اب اس میں ہمارے لیے ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں, تمہیں بھی, اور تمہیں
اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب اور اوپر ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یوم القیامت تک. مطلب تمہارے جو فالوورز ہوں گے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کریں گے. ابھی بھی دیکھیں کرسچنس کتنے زیادہ ہیوج نمبرز ہیں. تو یہ کہ تمہارا لوٹنا تو میری طرف ہے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا اس بات میں جو یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے. اور جنہوں نے کفر کیا پھر ان کو تو میں عذاب دوں گا، عذاب شدید، اور آخرت میں جو ہے نا کیا نام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب دیکھیں اپنے آپ کو پھر ہم انالائز کریں کیسا ایمان ہے ہمارا اور کیسا نیک عمل ہے. دیکھیں نیک عمل تو ہماری ظاہر کی چیز ہے نا، ایمان وہ ہے جو ہمارا باطن ہے. جب ہم کوئی نیک عمل بھی کر رہے ہیں نا تو ہمارا باطن کیسا ہے، ہمارا ہڈن کیسا ہے، اس میں ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے. ہم تراویح کے لیے قرآن پڑھنے میں یا روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن اس روزے میں بھی ہماری انٹرنل فیلنگز کیسی ہیں، یہ کون کر سکتا ہے انالائز؟ یہ ہم خود ہی انالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیسا ہے اور پھر ہمارے ایمان عمل کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میں پورا دے دوں گا ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. اور یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں آیات کی آپ کی طرف، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے، اور کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بس کن کہا تو بغیر باپ کے انہیں پیدا کر دیا. اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. پھر اگر لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اگین ہم سے بھی کوئی جھگڑا کرے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو پھر آپ کیا کہیں کہ آ جاؤ، جو ہے نا کیا نام ہے. اچھا اب یہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل نے، اور جو ہے نا کیا نام ہے جو اسپیسیفکلی جو ہے وہ تھے کرسچن سے، جب انہوں نے جھگڑا کیا اور کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ، کہ ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اب زیادہ سے زیادہ تو ہم یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں. تو جب کوئی بندہ نہیں ماننے والا پر ہو تو پھر ہمارے پاس ایک آخری وہی ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی تم بھی اللہ کی قسم کھاؤ، ہم بھی اللہ کی قسم کھائیں، یہی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے ان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ آؤ اور ہم اب جو ہے نا کیا نام ہے بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اور اپنے بیٹوں کو ہم بھی بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، اور تم بھی بلاؤ اپنی عورتوں کو اور ہم بھی بلائیں گے اپنے عورتوں کو، اور پھر ہم گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے اور مباہلہ کریں گے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. تو پھر کیا ہوا تھا کہ اگلے دن پھر وہ لوگ نہیں شو اپ ہوئے تھے. وہی بات ہے، انہیں دل میں تو پتہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے. تو یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ جو ہماری غلطیاں ہیں، جو ہمیں پتہ ہے دل میں کہ ہم غلط ہیں، ہم ان کی اصلاح کر لیں اور ہم توبہ کر لیں. اور یقیناً یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ سچائی کے سارے بیان ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اور اگر یہ پھر بھی پھر جائیں، مقابلہ کرنے کے لیے نہ آئے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ نہیں آئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً مفسدین کو جانتے ہیں. پھر اہل کتاب کو دعوت، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکسو ہے، کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے علاوہ بعض کو رب نہیں بنائیں گے، اپنے اسکالرس کو یا اور انبیاء کو ہم اللہ تعالیٰ کا یا رب کا سٹیٹس نہیں دیں گے. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم تو اپنے سے جو ہے نا منافر ہو، تم یہ کہو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں. اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے، حالانکہ یہ جو تورات اور انجیل ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کرسچن یا جو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم یہ لوگ ہو جو تم جھگڑا کرتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ کرسچن تھے، نہ وہ جیو تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، لیکن وہ خالص یکسو مسلمان تھے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. اور ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب یا کلوزسٹ جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے طریقے پہ چلے. اور وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ ہی مومنین کا مددگار ہے. اور چاہتے ہیں ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں سیدھے رستے سے، حالانکہ نہیں وہ گمراہ کرتے مگر یہ کہ اپنے نفسوں کو اور وہ شعور نہیں رکھتے. مگر کہنے کا مقصد ہے جو کوئی دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہا ہے. اور اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم اس کے خود ہی گواہ ہو؟ اہل کتاب تم کیوں ملا جلا دیتے ہو، خلط ملت کر دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ کیوں تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، اب یہ اگین ان کے پلاٹس کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کیسی سازشیں کرتے تھے. ایمان لے کے آؤ اس پر جو نازل کیا
گیا تم پر جو ہے نا نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں دن چڑھے اور انکار کر دو بعد میں. مطلب ایسے بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے تھے اور ناؤ آئی ہیو لیفٹ اسلام, اور میں بتاتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہ چیز غلط ہے, تو اسلام سے مرتد ہو کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوئی نیا ٹیکٹک نہیں ہے, یہ اس وقت بھی اہل کتاب یہی کرتے تھے, کہتے تھے دن میں ایسے کہو اور اس کے بعد شام کو ایسے کہنا کہ ہم تو اسلام سے پھر گئے, صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک ڈالنے کے لیے, تو جو ہے نا تاکہ یہ کہ یہ لوگ بھی اسلام سے جو ہے یہ پھر جائیں. اور نہ تم مت مانو مگر یہ کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو, وہی کہ جو ہماری طرف ہمارے آباء و اجداد کو ملا ہے بس وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں بے شک ہدایت تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہی اصل ہدایت ہے. اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ مانو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ مانو کہ دیا جائے گا کسی کو اس کے مثل جو تمہیں دیا گیا. مطلب یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ ہاں کہ تم مطلب پیروی کرو گے وہ جو تمہارے دین کے ہے, مطلب یہ کہ ہمارے دین کا ہے صرف ہم اس کی پیروی کریں گے, اس کے علاوہ ہم جو ہے نا وہ نہیں پیروی کریں گے. اور ہم یہ نہیں مانتے کہ جو ہے نا کیا نام ہے کہ ہماری جیسے چیز کسی اور کو بھی دے جائے. مطلب ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آرگیومنٹ, یہ جھگڑا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا, بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں آیا. تو ہم یہ نہیں مانتے کہ ہاں کسی اور کو ہمارے جیسی جو ہے نا وہ ہدایت جو ہے وہ دی جائے, کہ وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس. اور یہ اگر تم صحیح سے بتا دو گے کہ ہمارے پاس بھی وہی نشانیاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, ہماری کتابوں میں بھی یہی نشانیاں ہیں, تو یہ تو تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو کہہ دیجئے کہ فضل جو ہے نا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے اور علم والا ہے, اور وہ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے وہ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے. اب پھر ان میں سے ہی اہل کتاب میں سے ہی کچھ جو بڑے ایماندار ہیں, مطلب وہ جو انعمت علیہم ہے, اور کچھ اہل کتاب میں سے جو مغضوب اور ضالین اور ایماندار نہیں ہیں, ان کی اگزامپل کہ اہل کتاب میں سے کچھ ہیں وہ اتنے ایماندار ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک خزانہ بھی دے دیں گے تو وہ اسے واپس لوٹا جو ہے نا کیا نام ہے خزانہ بھی دے دیں گے تو وہ آپ کو پورا کا پورا واپس لوٹا دے گا, کوئی اس میں خیانت نہیں کرے گا. اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں ایماندار بھی ہیں کہ آپ انہیں 1 دینار بھی دیں گے تو بھی وہ اسے واپس نہیں ادا کریں گے, یہاں تک کہ آپ ان کے سر پہ ہی سوار ہو کے واپس لیں. تو اس کا مطلب اگین کیا ہے کہ ہم کوئی جنرلائزیشن نہیں کر سکتے, سارے کے سارے کرسچنز ایسے ہیں, سارے کے سارے جیوز ایسے ہیں, سارے کے سارے مسلمان ہی ایسے ہیں, یہ جنرلائزیشن نہیں ہو سکتی. مسلمانوں میں سے بھی اچھے ہیں, مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں, اسی طرح کرسچنز اور جیوز میں سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ بس ہم اپنے دین کی بیسٹ ریپرزنٹیشن اور بیسٹ ایگزامپل ہو, کہ ہم ان میں سے ہوں کہ ہمیں کوئی خزانہ بھی امانت کے طور پہ دیا جائے تو ہم اسے واپس لوٹا دیں. اور وہ کیوں ایسا کرتے تھے, کیوں واپس نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارے اوپر یہ جو غیر یہود ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ جو ہے نا جیسے ہم یہ کہنے لگے کہ کرسچنز اور جیوز کو ہم جتنا مرضی دھوکہ دیں ہم دے سکتے ہیں, بس مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ایماندار ہونا چاہیے. ہمارا تو یہ کوئی بلیف نہیں ہے نا, ہمارا تو یہ ہمیں سب کے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, ہم نان جیوز کے ساتھ تو جو مرضی کریں. اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا پرنسپل کیا ہے, یہی جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں, جس نے پورا کا پورا کیا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو, اور یہ کہ اس نے تقوی اختیار کیا, ہم اللہ کے عہد بھی پورے کریں, ہم لوگوں کے عہد بھی پورے کریں. تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے یقیناً محبت رکھتا ہے. اور وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہیں کرتے اس دنیا کی چھوٹی قیمت کے لیے, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن, نہ ان کو پاکیزہ کرے گا, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور پھر اور وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان میں سے ایک گروہ تھا وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ کتاب تورات کا حصہ ہے, حالانکہ وہ عبارت نہیں ہوتی تورات میں سے. دیکھیں پھر کتنی اسکیری بات کہ جو ہے نا کیا نام ہے آیات جو نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا, اور یہ کہنا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جبکہ وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ اصل میں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جھوٹ, حالانکہ وہ جانتے ہیں نہیں ہے جو ہے نا کیا نام ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ عطا کرے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت, اور اس کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. یہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی ہو کہ جب اللہ نے انہیں کتاب دی, حکمت دی, نبی بنایا, تو وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرنے لگو. یہ کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ اصل میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ والے بن جاؤ, اس وجہ سے کیونکہ تم جو کتاب سیکھتے ہو اور جو تم پڑھتے ہو. اب یہ بھی ایک پرنسپل کہ چونکہ ہم یہ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کی کوشش کریں, ہمیں اس لیے ہمارا اسٹینڈرڈ ہمارے لیے ہائی ہے, ہمیں اور زیادہ اللہ والے ہو جانا چاہیے ان لوگوں کے مقابلے میں جو یہ کتاب نہیں سیکھ رہے. اب اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں اب اسٹینڈرڈ ہائی ہے تو پھر ہمیں سیکھنی نہیں چاہیے کتاب, بلکہ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں کیونکہ اسٹینڈرڈ ہائی ہے تو ہمیں اور زیادہ مطلب کوشش کرنی چاہیے نا. دنیا میں آپ مجھے بتائیں کوئی آپ اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟
بہتر گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بہتر فرنیچر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, ڈگری بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, یہی کہتے ہیں نہیں نہیں ڈگری زیادہ بہتر ہو جائے گی تو زیادہ مواخذہ ہو جائے گا, نہیں ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر نہیں بنتے پھر زیادہ رسپانسبلٹی آ جائے گی انسانوں کی, ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا, ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں زیادہ بہتر کروں, امپروو کروں, ہے نا. تو اسی طرح چونکہ ہم قرآن زیادہ سیکھ رہے ہیں, اب ہمارے پہ زیادہ ذمہ داری ہے, ہم زیادہ کتاب سیکھتے ہیں, زیادہ پڑھتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم زیادہ اللہ والے بن جائیں. اور نہ یہ کہ وہ نبی کبھی حکم دے گا, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر, اور کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد جب کوئی تم ایمان مت لے آئے ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے. اور جب یہ کہ اللہ نے پختہ عہد لیا ہے انبیاء سے, کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے گی کتاب اور حکمت تو وہ کیا ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا نبیین سے کہ جب بھی آئے گی تمہارے پاس میرے پاس سے کتاب اور حکمت, پھر جب تمہارے پاس آ جائے گا ایک ایسا رسول جو کہ تصدیق کرنے والا ہے میرے پاس ہے, تو تم ضرور اس پر ایمان لے کے آؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. تو ان سارے کے ساروں نے کیا کہا کہ ہم اقرار لاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کیا نام ہے ضرور کا ضرور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد کوئی ایسا رسول آئے گا کہ جو تصدیق کرنے والا ہوگا پچھلی کتابوں کی, تو ہم ضرور جو ہے نا کیا نام ہے ان کی مدد کریں گے. تو پھر جو ہے نا کیا نام ہے سارے کے ساروں نے کیا کہا, ہم نے اقرار لیا اور فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا, جب سب نے کہا کہ ہم گواہ ہیں اور ہم جو ہے نا اس رسول کی ضرور مدد کریں گے, پھر اب کوئی جو پھر جائے تو یقیناً وہ نافرمانوں سے ہے. اور کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو, حالانکہ اسی کا تابع فرمان ہے جو کوئی بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, خوشی سے اور ناخوشی سے, اور سب کے سب نے واپس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی لوٹائے جانا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ ہمیں ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف, اور اللہ نے اتارا ہے ہم پر, اور جو اتارا ہے ابراہیم علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر. دیکھیں ہم سارے کے سارے انعامت علیہم ہیں نا, یہ سارے ہم ان ساروں کے پر ایمان لاتے ہیں, جو کچھ ان کی طرف بھیجا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح اولاد یعقوب پر, موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, اور سارے کے سارے نبیوں پر. اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے, ہمارے لیے سارے کے سارے معزز ہیں, یہ نہیں کہتے اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے. اور ہم سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اور جو کہ اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا, کوئی اور دین ہرگز قیامت کے دن قبول نہ کیا جائے گا, اور وہ آخرت کے دن خسارہ پانوں میں سے ہو جائے گا. اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو ہدایت دے گا جبکہ انہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. یا اللہ ہمیں توفیق دے, جب ہم ایمان لے آئے ہم اس پر ثابت قدم رہے, حالانکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. خاص طور پہ اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے ان کو تو اچھی طرح پتہ تھی نا یہ بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, اور ان کے پاس کھلے کھلے واضح دلائل آ گئے تھے, ان کے پاس تو نشانیاں تھیں آخری نبی کی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو ناانصاف ہو, ظالم ہو. یہ تو ان کا جو بدلہ ہے, ان کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انہیں پتہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, ان پہ سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا, نہ یہ مہلت دیے جائیں گے. ہم دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں ان کے لوگوں کے بارے میں, ہے نا, کہ جو ہے نا کیا نام ہے کہ کس طرح ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں, لعنت ہے, عذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا, مہلت نہیں جائے گی. مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی توبہ کر لیں, اگر پھر بھی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. دیکھیں کتنی زیادہ امید ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کوئی شخص اتنا گناہ بھی کر کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے نا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, ہم ہزار مطلب انٹینشنز کرتے ہیں, ایسے کریں گے, پھر ہم سلپ ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر, تو کوئی بات نہیں. جیسے فری وے پہ بھی ہوتا ہے نا, جیسے میں کل جا رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ غلط ٹرن لے لیتے ہیں, تو غلط ٹرن لینے کے بعد کیا جی پی ایس آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بس اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, آئی ایم سو سوری یو ہیو ٹیکن دا رانگ ٹرن, ناؤ یو کانٹ گو ٹو دا ڈیسٹینیشن. نہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹیک اے یو ٹرن. ٹھیک, تو توبہ بھی کیا ہے, یو ٹرن. بار بار غلطی ہوگی, بار بار یو ٹرن لے کے ہم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے کہ یا اللہ پھر بھٹک گئے تھے, اب ہم پھر واپس آ گئے. آپ نے کہا ہے کہ کوئی اتنے بڑے گناہ کر کے بھی توبہ کرے اور اصلاح کرے تو آپ غفور الرحیم ہے. یا اللہ ہم نے توبہ کی اور ہم اصلاح کریں گے. لیکن کن لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوگی کہ اگر انہوں نے کفر کیا اور پھر یہ بعد ایمان لانے کے اور پھر وہ بڑھ گئے, مطلب یہ کہ ہم توبہ نہ کریں اور پھر ہم غلط کام کرتے ہی چلے جائیں, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہوں میں سے ہیں. اور ایک یہ لوگ کہ وہ توبہ غلط کام کر کے اس پہ مصر رہیں یا غلط کام سے توبہ ہی نہ کریں اور اس پہ کرتے ہی چلے جائیں, ان کی توبہ قبول نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالت کفر میں. دیکھیں اس کا مطلب ہے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم بار بار ہر وقت استغفار کرتے رہیں کہ ہماری گناہ کی حالت میں جو ہے نا وہ ڈیتھ نہ آ جائے.
ہم اپنے گناہوں سے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، کیونکہ اگر گناہ کی حالت میں مر گئے تو پھر کیا ہے، پھر نہیں قبول کیا جائے گا. کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، چاہے وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ کے طور پہ دینا چاہیں، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کے اوپر ہمارا عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا کہ کل یہ قرآن کہے کہ اس نے ہمیں پڑھا بھی تھا اور اس نے اس کو ہمارے اوپر عمل نہیں کیا تھا. یا اللہ ہم بہت بار بھٹک جاتے ہیں، ہم بہت بار اسلام سے، ایمان سے، قرآن کی تعلیمات سے دور چلے جاتے ہیں، آپ سے دور چلے جاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ میں کہتی ہوں اگر ان کی ویڈیو فلم چل جائے یا اللہ تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یا اللہ جس طرح تو نے ہمارا اس دنیا میں پردہ رکھا ہے میرے مالک، ہمارا آخرت میں بھی تو پردہ رکھ لینا. یا اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے کہیں زیادہ خوبصورت بنا دینا. یا اللہ یہ قرآن ہمارے حلق تک نہ رہے بلکہ ہمارے اعمال میں، ہماری سوچوں میں، ہماری زبانوں میں، یا اللہ ہمارے لین دین میں ایک دوسرے کے ساتھ، یا اللہ ہمارے دنیا کے کاروبار میں، معاملات میں یہ قرآن اتر ہے. یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا اللہ کتنی بار بھولتے ہیں، کتنی بار غلطی کرتے ہیں، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے لوگوں پہ ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یا اللہ جس کی طاقت نہیں ہے وہ بوجھ نہ ڈالنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ہم سے عفو کر دے، ہمیں بخشش کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہم پر رحم کر دے. انت مولانا. یا اللہ تو ہمارا ولی، تو ہمارا مددگار، ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. ہمیں کبھی قرآن سے، رمضان کے اندر رمضان کے بعد قرآن سے، سیدھے رستے سے، اپنی ہدایت سے دور نہ کرنا. یا اللہ تو ہمارا مولا ہے. یا اللہ ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیا ہم تو کہاں چلے جائیں گے، شیطان کے حال پہ ہمیں چھوڑ دیا ہم تو کہاں چلے جائیں گے. یا اللہ ہمیں پکڑ پکڑ کے واپس لے آیا. یا اللہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یہ جو نفس کا ہمارے اندر کافر ہے، جو ہمیں غلط کاموں کی طرف رغبت دیتا ہے، اللہ جو خواہشات میں ہمیں پھنساتا ہے، ہمیں اس سے بھی بچا. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، ہمیں لوگوں کے شر سے بچا. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. ہمیں جو چیزیں، ہماری جو خواہشات ہیں جو ہمیں سیدھے رستے سے دور لے جاتی ہیں، نفس کی خواہشاتیں دور لے جاتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچا. ہمیں ان کے اوپر نصرت عطا فرما اور ہمیں آخری وقت تک یا اللہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.